اب اکانومسٹ میں جو سٹوری چھپتی ہے اس سے کنٹروورسی اب سامنے آ چکی ہے. آپ کے مخالفین کو بھی موقع مل گیا ہے, پریس کانفرنسز بھی ہوئیں, اس پہ بیانات بھی دیے گئے. اب بات یہ ہے کہ نیریٹو جو فارم کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب بذات خود اپنی حکومت نہیں چلا رہے تھے بلکہ کسی اور سے ڈائریکشن لے رہے تھے, ایک نان پولیٹیکل اینٹی سے ڈائریکشن لے رہے تھے. تو اس میں شیخ وقاص صاحب نے اب یہ کہا کہ اکانومسٹ کو معافی مانگنی چاہیے. آپ کو تو معلوم ہے کہ ایسا ہوگا نہیں, تو کیا سو کرے گی پی ٹی آئی, کیونکہ اٹس اباؤٹ دا کریڈیبلٹی آف دا پارٹی. یہ ایک بہت سیریس میٹر ہے. اس میں صرف تنقیدی بیانات ہی ہوں گے یا کوئی کارروائی بھی کی جائے گی؟ جی بہت شکریہ مزمل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مزمل صاحب, کچھ چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ اس نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھی ہیں, ورنہ ہم انسان, آپ اور میں, ہم لوگ ایک دوسرے کو زندہ ہی درگور کر دیتے. اس میں عزت اور ذلت بھی ہے. عزتوں اور ذلتوں کا مالک اللہ بزرگ و برتر ہے. نہ کوئی کسی کی عزت زیادہ کر سکتا ہے, نہ کم کر سکتا ہے, اور نہ کوئی ذلت دے سکتا ہے, نہ لے سکتا ہے. تو یہ جو کچھ 1843 میں آیا ہے, جو سبسڈری ہے اکانومسٹ کی, تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ there is nothing new in it. میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتا کہ صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں مزمل صاحب جو 2024 کے الیکشن سے بھی پہلے مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس میں بریک کی گئیں, کچھ ویلاگس, یہ کچھ رائٹ اپس میں. تو کوئی ایسی چیز پاکستانیوں کو اس سے کوئی دھچکا نہیں ملا. یہ وہی پروپیگنڈا ہے جو چل رہا ہے. اچھا, اب اس کا فال آؤٹ کیا ہو سکتا ہے, اس پہ ایک بات کر کے پھر آپ کا سوال بڑا اہم ہے. دیکھیں, اکانومسٹ کے مین پیپر میں تو نہیں آیا. 1843 ان کا ایک سبسڈری ہے جو کہ کم امپورٹنٹ, تو میں نہیں کہوں گا کہ کوئی بہت ہی بیکار ہے, لیکن اس لیول کی امپورٹنس اس کی نہیں ہے. لیکن اگر اس میں آ گیا ہے تو اس کی مندرجات پہ اگر ہم جائیں, میرے لیے اس میں ایک اچنبے کی بات ہے کہ جس خاتون نے اس میں کو آتھر کیا ہے وہ تو یہاں پاکستان سے بھی ہیں, اور ان کا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے جو مجھے نہیں پتا کتنا اوتھینٹک ہے, لیکن کچھ لوگوں نے اس کو باقاعدہ کوٹ کیا ہے کہ پی ایم ایل این کو انہوں نے مختلف اپنے ایکس ہینڈل سے سپورٹ کیا, الیکشن میں بھی سپورٹ کیا, جو ہمارے خلاف کوئی ہرزہ سرائی ہوئی ان کے پرو پی ایم ایل این اکاؤنٹ سے اس کو بھی سپورٹ کیا. مجھے نہیں پتا یہ کتنا کوئی صحیح ہے, لیکن بہرحال یہ چیز سامنے آئی ہے. میرے لیے اچنبے کی بات یہ ہے کہ اس میں اوون بین جونز صاحب جو ہیں, بڑا کریڈیبل نام ہے. بالکل, ان کے بہت سے آرٹیکلز ہمارے سیاسی مخالفین کے خلاف بھی آئے ہیں. میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کیونکہ مجھے اس پہ انلائٹن کرے کہ اوون بین جونز صاحب خود پاکستان کیا آئے اور انہوں نے خود اس پہ کتنی اوتھینٹک کام خود کیا. ظاہر ہے ان کی مشاورت سے وہاں تو کام ہوا ہوگا جہاں یہ چھپا ہے فورن میں, لیکن کیا وہ یہاں خود آئے؟ تیسری چیز جو اس میں میرے لیے تھوڑا سا ایک کوسچنیبل ہوگا بطور وکیل, بطور ایک آبزرور کے, کہ جن لوگوں کو اس میں کوٹ کیا گیا ہے ان میں اکثریت ایسے لوگ ہیں جو اس وقت عمران خان صاحب کے سخت ترین مخالف ہیں. پھر اس میں کسی بھی ایسے بڑے آرٹیکل میں, آپ تو خود چیزوں کو سمجھتے ہیں, کہ اس میں کاؤنٹر ورژن کیا لینے کی کوشش کی گئی محترم بین جون صاحب نے, یا جو محترمہ بشرا تسکین صاحبہ ہیں جو آتھر ہیں, آئی ڈونٹ نو, لیکن نام میں نے سنا ہے ان کا مختلف آؤٹ لیٹس پہ وہ آ رہی ہیں, میڈیا آؤٹ لیٹس پہ. تو کیا انہوں نے بشرا بی بی صاحبہ یا فار دیٹ میٹر چیئرمین جناب عمران خان صاحب کو اپروچ کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کا کوئی کاؤنٹر ورژن لیا جائے, یا اگر وہ اویلیبل نہیں تھے تو ان دا ایبسنس آف آئی کے آئی وڈ سے کہ probably the most important person to respond on behalf of IK was not Chairman Gohar, not Ali Muhammad, not Salman Raja, but one of the family members of Khan Sahab, maybe his sister, maybe his sister of first lady, جو بشرا بی بی کی سسٹر ہیں یا خان صاحب کی سسٹر ہیں. نہیں علی صاحب, اس کا آسان طریقہ یہ نہیں ہے, اس کا آسان طریقہ یہ نہیں ہے, سارے کو اگر ہم سم اپ کر لیں, ہاں ایویڈنس اگر آپ نے چیک کرنا ہے, اس کی اوتھینٹسٹی چیک کرنی ہے, تو اگر عدالت کی دہلیز پہ آپ لے جائیں تو وہاں پر ہر چیز کلیئر ہو جائے گی کہ کس کے پاس کتنی ایویڈنس بیکڈ بات ہے اور کتنی ریٹرک ہے, کتنی ریشنل چیزیں ہیں اس میں. یو ہیو پوائنٹ ہیئر. تو میں نے جو میرا نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس میں سوال طلب ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں اب اگر دیکھوں, کل بھی میں نے ایک میڈیا پروگرام میں اس پہ بات کی کہ اوون بین جون صاحب, میرا نہیں خیال کہ پاکستان آئے اور انہوں نے ان لوگوں سے خود بات کی, انہوں نے خود اس کو یہاں پہ کو آتھر کیا. ان کو جو انفارمیشن یہاں سے پاس آن کی گئی وہاں
वहाँ उन्होंने ज़ाहिर डेस्क पे बैठ के अपने साथी को ऑथर के साथ उस पर काम किया होगा। अब साथी को ऑथर की क्रेडिबिलिटी क्या है उस पर मैंने आपको इशारतन बात कर दी। और ये भी बड़ा अजीब है कि वो नॉलेज जो पाकिस्तानियों के पास पिछले 2-3 सालों से सही या गलत जो भी प्रोपेगेंडा ये लोग चला रहे हैं सबके पास है, अचानक ऐसा क्या हो गया? यस, इट्स अ बिग, इकोनॉमिस्ट इज अ बिग पेपर, बट क्या इतना बड़ा है कि अचानक पाकिस्तान के तमाम मीडिया आउटलेट से इन खातून को फौरी तौर पे ले लिया गया? ये एक बात होगी। अब दूसरा इसका एस्पेक्ट क्या, इसको हम चैलेंज करेंगे। मेरे ख्याल में इस पे चैलेंज करने के लिए जनाब इमरान खान साहब की तरफ से गो अहेड बहुत ज़रूरी होगा। मेरा नहीं ख्याल चेयरमैन गौहर या सलमान अकरम राजा जीएस जो हैं वो खुद से इसको कर सकते हैं। हाँ, अगर उनको खान साहब की सिस्टर्स जो हैं वो अलाउ करें या खान साहब से खुद उनकी मुलाकात हो, क्योंकि आपको पता है कि बाहर के ममालिक में जब आप सू करते हैं तो उसके रिपरकशन होते हैं। तो एक और चीज़ है, आखिरी बात यह है कि जो सवालात मुज़म्मिल साहब, आई एम सॉरी मेरा जवाब थोड़ा तवील हो रहा है लेकिन सवाल बड़ा अहम है, इसलिए बस ये लाइन बहुत ज़रूरी है। शायद मेरे ख्याल में मेरी इस पूरी गुफ्तगू में ये मुझे बहुत ज़रूरी लगता है। उससे भी ज़्यादा जो मैंने ये बात की कि ओवन बैन जोन साहब हैड नेवर बीन टू पाकिस्तान, ही नेवर वर्कड हियर इन पाकिस्तान ऑन दिस, ही हैड बीन टू पाकिस्तान बट नॉट फॉर दिस स्टोरी एंड डिड नॉट इंक्लूड हिमसेल्फ ऑल दोज पीपल हु हैव बीन कोटेड इन दिस आर्टिकल। तो वो एक पॉइंट है, लेकिन उससे जो पॉलिटिकल एंगल है, देखिए हमें क्यों हिट किया जा रहा है, खान साहब को क्यों हिट किया जा रहा है? खान साहब का कुछ सवाब नहीं कम किया जा रहा, उनको कोई ऐसा नहीं है कि उनको कोई कमतर मुसलमान हो जाएंगे से, नो, they are trying to tarnish his image, to destroy his reputation। ठीक है, रेपुटेशनल डैमेज कर रहे हैं, सही है कि उसका जवाब इन सारे इल्जामात का 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में पॉइंट आ गया, एक इमरान खान की जगह 25 करोड़ ने दे दिया। ठीक है। अब इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा 27वीं आईनी तरमीम का जो फियास्को होता है, अयाज सादिक साहब ने भी मुज़ाकरात की दावत दी, बातचीत करने का कहा। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जो हमारी मुलाकातें हुई हैं रिलीफ दिलवाने के लिए खान साहब को, उसमें अब कोई सेकंड राउंड होने वाला है जिसमें स्पीकर भी होंगे, सीनियर वज़रा भी होंगे, पहले भी उनसे मुलाकातें हो चुकी हैं। तो फिर पार्टी की क़यादत का इस पर क्या नैरेटिव है? बेशक तो आपको ये बात तो क्लियर है कि इमरान खान साहब के लिए रिलीफ ही चाहिए ना, वो कहीं से भी मिल जाए, फवाद साहब ले दें या फिर जो गौहर साहब हैं वो लेकर दे दें। तो इतनी मुखालिफत क्यों होती है? अगर ये मिडल ग्राउंड पैदा होता है जो फवाद साहब बात कर रहे हैं, तो पार्टी ऑन करेगी उसको? कोई भी शख्स जो खान साहब की रिहाई के लिए कोशिश करना चाहता है, मैं उसको वेलकम करता हूं, अप्रिशिएट करता हूं, बट विद द प्रोविजो, उसमें उसके साथ एक चीज लगा के, और वो ये है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर मेरे बिहाफ पे, मैं एग्जांपल देता हूं मेरे बिहाफ पे मुजम्मिल साहब कोई बात करना चाहते हैं तो मुजम्मिल साहब ने सबसे पहले अली मोहम्मद से इजाजत लेनी। मेरी इजाजत लिए बगैर अगर मुजम्मिल साहब किसी भी शख्स से बात करेंगे, उसके पीछे अली का मैंडेट नहीं होगा। तो इमरान खान तो बहुत बड़ी शख्सियत है, अगर इमरान खान के बिहाफ पे कोई भी इंगेजमेंट करना चाहता है, फवाद साहब तो पार्टी इस वक्त सूरत हाल की जिस तरह है आपको पता है, अगर मैं भी जो कि पार्टी का एक मेंबर हूं इस वक्त, और मैं खुद जेल काट के बैठा हुआ हूं, एमएनए हूं इस पार्टी का, या फॉर दैट मैटर इवन बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनसे तो बड़ा कोई ओहदा इस वक्त पीटीआई में किसी के पास नहीं है सवाए इमरान खान के। तो क्या बैरिस्टर गौहर, जब इमरान खान ने अभी फिलहाल मना कर दिया है तमाम किस्म की नेगोशिएशंस, क्या बैरिस्टर गौहर इमरान खान की इजाजत के बगैर किसी नेगोशिएशन डील में जा सकते हैं? आप मुझे बताइए। अगर वो नहीं जा सकते तो फिर कोई और कैसे जा सकता है? तो यस, इट्स अ गुड जेस्चर, गो अप्रोच इमरान खान, जाके अडियाला में खान साहब से मिलिए, उनसे इजाजत लीजिए। अगर खान साहब इजाजत देते हैं, अली मोहम्मद ना सिर्फ आपके लिए दुआ करेगा बल्कि आपको सपोर्ट भी करेगा। अली साहब ये बताइए, इसके अलावा वैसे तो कुछ दिन गुजर चुके हैं इस बयान को, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने जो फ्लोर ऑफ द हाउस पर यह कहा कि वो मर्द आहन जब बाहर आएगा तो जो उसके मुंह से निकलेगा वही आयन होगा, ये कोई अप्रिशिएट करने वाली बात तो नहीं है। 27वीं आईनी तरमीम में जो फंडामेंटल फ्लॉज हैं, जो डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन के ख़िलाफ़ जा रही हैं चीज़ें, उस पर हमने भी तनकीद की, लेकिन ये तो फाशिज़म की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है कि एक शख्स जो बात करेगा वही आयन बन जाएगा। आप क्या समझते हैं, ये बयान था ऐसा जो ऑन किया जा सके पार्टी की तरफ से, या फिर फ़र्त जज्बात में कहकर इसको भी बुलाना पड़ेगा हमें? नहीं, आई थिंक वो खुद चूंकि बैरिस्टर एट लॉ हैं, वो आप या मेरे से इसको बेहतर समझते हैं
میرے خیال میں انہوں نے لٹرل سینس میں نہیں کہا، انہوں نے پولیٹیکل سینس میں کہا ہے کہ جب وہ لیڈر باہر آئے گا جو گائیڈ لائن دے گا وہ پالیسی ہوگی. باقی تو میرا نہیں خیال کہ ان کا یہ مطلب ہے کہ خان صاحب جو کہیں گے وہ آئین پاکستان بن جائے گا. نو، آئی تھنک ہی واز ٹاکنگ پولیٹیکل سینس. ونس خان صاحب ایک بار باہر آئیں گے وہ قوم کو لیڈ کریں گے. اور فار دیٹ میٹر مزمل صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب کی سپیچ کے ساتھ میں نے بھی کچھ باتیں کی تھی، وہ کوئی نہیں کوٹ کرا جو میں نے استثناء پہ بات کی تھی. جو میں نے ایک بات کی تھی کہ استثناء جو ہے وہ تو ان ہستیوں کو بھی نہیں ہے جن کا کوئی مثل نہیں ہے. اس ڈیٹیل میں شاید جانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ کا پروگرام چلتا رہے. اگر چاہیں گے تو میں وہ کوٹ کر دوں گا، کوٹ کر دوں گا جو میں نے کہا ہے. نہیں، اس پہ بالکل کوئی کیوں نہیں بات کرتا. صحیح. اس پہ جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں اسلام کے، اس پہ بھی یقیناً کافی ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ یہ ان کی اگینسٹ کوئی جاتی ہے. استثناء نہیں ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو استثناء نہیں تھی، نہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو استثناء تھی. اچھا مجھے سب سمجھدار ہیں. چلیں، مجھے اب یہ بتائیے کہ اب 28ویں آئینی ترمیم لانے کی بھی تیاری کر رہی ہے حکومت، تو اب فیلڈ ان کے لیے بالکل صاف ہے، جو ان کا دل کرے گا وہی کریں گے. اور پارلیمانی سیاست کے کانٹیکس میں پی ٹی آئی کوئی ہاتھ پیر نہیں مارے گی کوئی الائنس بنانے کے لیے یا پھر کوئی کوآپریٹ کرنے کے لیے جس سے کوئی راستہ روک سکیں پارلیمان کے اندر حکومت کا. نہیں، ہمیں پولیٹیکلی بالکل انگیجمنٹ کرنی چاہیے. میں پارٹی کو مشورہ دوں گا، جو سیاسی قیادت ہے اس وقت جو لیڈ کر رہے ہیں، اور جو اپوزیشن لیڈرشپ ہے ہماری دونوں ایوانوں میں، مولانا علامہ ناصر عباس صاحب اور محترم اشرف زئی صاحب، ان کو بھی میں یہی کہوں گا کہ اس پہ ہمیں زیادہ الائنس کے ذریعے یا اپنی اور جماعتوں کو اپوزیشن کو انگیج کرنا چاہیے. میں تو یہاں تک مشورہ دیا تھا اپنی پارٹی قیادت کو کہ ہمیں باقاعدہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف اسی طرح ووٹ کرنا چاہیے جس طرح ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف باقاعدہ ووٹ کیا تھا. میں نے ووٹ کیا تھا تاکہ کم ہی ووٹ ہوں، بے شک کیونکہ انہوں کے پاس تو 2/3 سے زیادہ ہے، لیکن ریکارڈ کا حصہ بن جائے. لیکن پھر پارٹی نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم اس کو بائیکاٹ کریں گے. تو میں تو ہر لحاظ سے اس کی مخالفت کے حق میں ہوں جو آپ جس طرف بات کر رہے ہیں. یس، وی ہیو ٹو گو ٹورڈز مور براڈر انٹریکشن ود دی اپوزیشن پارٹیز. بالکل ہمیں کرنا چاہیے.